بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. عزیز طلبہ کرام، یہ سبق نمبر 98 ہے، آیت نمبر 49 اور 50 کا ذکر اور درس ہے۔ پہلے ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَا، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم کو فرعونیوں سے نجات دی جو کہ تمہیں برا عذاب پہنچاتے تھے، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور بے حیا کرتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس نجات کے اندر تم پر اپنے پروردگار کی طرف سے بہت بڑا انعام اور احسان ہے۔ آیت کریمہ کا عنوان ہے بیان النعمت اول، پہلی نعمت کا بیان ہے اس آیت نمبر 49 کے اندر، اور یہ اذکروا کی وانی فضلتکم علی العالمین کی تفصیل اور تشریح ہے کہ میری نعمتوں کو یاد کرو۔ تو ان نعمتوں میں سے پہلی نعمت جو ہے وہ ظالم قوم سے نجات، طاغوتی نظام اور طاغوتی طاقتوں سے اور مظالم سے اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو جو نجات دی ہے، یہ ایک عظیم انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی غلامی سے اور ان کی سزاؤں سے بنی اسرائیل کو آزاد کر دیا۔ تو اسی آیت کے اندر اس نعمت کا ذکر ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ میں وہ لگایا ہے، اشارہ ہے تعدد انعامات کی طرف کہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار ہیں۔ اس نجات کے اندر بھی کئی نعمتیں ہیں۔ نجینا باب تفعیل ہے، تدریج کا معنی دیتا ہے، معنی آہستہ آہستہ، کہ ہم نے نجات دی تم کو فرعونیوں سے، کیونکہ ایک دن تو نہیں لگا، کئی عرصہ کے بعد آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالی نے فرعونیوں کو نجات دے دی۔ من آل فرعون، آل قوم کے آل ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو کسی قوم کے تابعدار ہوں۔ قوم کے بڑے کی طرف جب آل کی نسبت کی جائے تو معنی یہ اس کے تابعدار ہے، جیسے کہ آل محمد، چاہے اس کی اولاد میں ہوں یا نہ ہوں۔ اور لفظ آل کے اندر قانون یہ ہے کہ مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ مضاف کے حکم میں داخل ہوتا ہے، یعنی مضاف الیہ حکم سے خارج نہیں ہے، جبکہ آل کے اندر مضاف الیہ مضاف کے حکم سے خارج ہے۔ اور اسی طرح آل کا لفظ اشراف کے اندر استعمال ہوتا ہے، چاہے دنیاوی شرافت ہو یا دینی۔ اور آل فرعون سے تابعدار مراد ہے، تو معنی ہوگا آل فرعون میں یہ ترکیبی اضافی نہیں ہے، ترکیبی مزجی ہے۔ یہ ترجمہ نہیں کیا جائے گا فرعون کی آل سے نجات دی اور فرعون سے نہیں دی، بلکہ فرعون اور آل فرعون دونوں داخل ہے، یعنی مضاف الیہ فرعون اور اس کی آل دونوں سے ہم نے تم کو نجات دی۔ فرعون جو ہے یہ مصر کے بادشاہوں کا لقب ہے، جیسے روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے ہیں اور فارس کے بادشاہ کا کسرا لقب ہے، تو مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا فرعون۔ اس کے نام میں مختلف اقوال ہے، بعض نے ذکر کیا مصعب، اور کسی نے اس کا نام بتایا ہے قابوس، اور کسی نے ولید بتایا ہے۔ بعض حضرات نے تاریخ میں لکھا ہے کہ ان کے اپنی زبان کے اندر اس کا نام تھا مرن فتح، معنی یہ بہت بڑا اپنی سرکش قسم کا، مرن فتح کا معنی سرکش اور تمرد اس کے اندر زیادہ تھا، یعنی مصر کے بادشاہوں میں سب سے بڑا ظالم یہ تھا۔ یسومونکم سوء العذاب، جو پہنچاتا تھا تم کو بری سزا، العذاب تو اس بری حالت کو کہتے ہیں، اور سو کا معنی اشد، معنی اشد العذاب، سخت ترین سزا، بری سزا۔ فرعونیوں سے کام لیتے تھے، وہ ان کے خدمتگار تھے قبطیوں کے، فرعونیوں کے، اور ان سے ذمہ داری کے کام بھی لیتے تھے، زراعت کا، کھیتی فصل، اور اس طرح پہاڑوں سے پتھر ان سے لایا کرتے تھے اپنی آبادی کے لیے، اور اس طرح لکڑیاں بھی لاتے تھے،
اور اسی طرح کچی اینٹیں بناتے تھے اور پکی اینٹیں بھی بعض بناتے تھے، تو مختلف قسم کے سخت قسم کے کام ان سے لیے جاتے تھے اور ان پر ظلم زیادتی کی جاتی تھی۔ یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو۔ یہ بھی ایک ظلم تھا کہ نومولود جو بچے ہیں ان کو ذبح کر دیا جائے تاکہ بنی اسرائیل کی نسل ہی نہ رہے اور یہ ختم ہو جائیں۔ ابنا سے مراد ابھی جو چھوٹے بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری بیٹیوں کو۔ یستحیون یہ مشتق ہے حیات سے، حیات کا معنی زندہ رکھنا، تو نساء سے مراد بنات ہے، بیٹیاں مراد ہے، لیکن وہ بعد میں چونکہ نساء عورتیں بن جاتی ہے تو باعتبار ما یعول الیہ کہ انہیں اصل معال کے اعتبار سے ان کو بیویاں کہا، تو معنی یہ ہے وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، وہ تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ یہ حیا سے مشتق ہے، حیاء، تو معنی یہ ہے وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری عورتوں کو بے حیا کرتے تھے، جا کر ان کو دیکھا جاتا تھا کہ ان کے اندر بچہ ہے یا نہیں، ان کی شرمگاہوں کی تفتیش کرتے تھے اور ان سے خدمت لیتے تھے۔ تیسرا معنی ہے یہ یستحیون مشتق حیا، الف مقصورہ کے ساتھ، یعنی الف کے بعد حمزہ نہیں ہے، تو یہ شرمگاہ کو کہتے ہیں۔ تو یستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کی شرمگاہوں کو وہ مطلب بے حیا کرتے، یعنی دیکھتے تھے۔ یہ جو دوسرے دو معنی ہیں کہ عورتوں کی شرمگاہوں کی بے حیا کرنا تمہاری عورتوں کو، یا شرمگاہوں کی تفتیش کرنا، یہ زیادہ مناسب اور راجح ترجمہ ہے، کیونکہ یہ سزا کے ساتھ مناسبت۔ جبکہ پہلے ترجمے میں اگر یہ معنی کیا جائے کہ عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے تو اس پر اعتراض یہ ہے کہ پھر اس میں کیا سزا ہے؟ تو جواب یہ کہ مرد ختم ہو جائیں اور عورتیں رہیں تو یہ تو انسان کے لیے ایک ذلت ہے، تو سزا ہے۔ وفی ذالکم، اور اس نجات کے اندر، ذالکہ کا اس میں اشارہ جو ہے نجات کی طرف لوٹتا ہے، یہ جو فرعون کے عذاب سے بچانا، اس کے اندر بلاء معنی احسان، بلا بمعنی احسان کے انعام ہے، اور احسان ہے تمہارے رب کی طرف سے عظیم، بہت بڑا۔ اور بعد نے کہا ذالکم کا اشارہ عذاب کی طرف ہے کہ اس عذاب کے اندر بلاء معنی امتحان ہے تمہارے رب کی طرف سے عظیم، بہت بڑا۔ تو پہلا ترجمہ زیادہ راجح ہے جو آیت کے مناسب ہے۔ تو اس واقعے کی اصل بنیاد کیا ہے کہ کیوں یہ بچوں کو ذبح کرتے تھے اور بچیوں کو بے حیا کرتے یا زندہ چھوڑتے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا، اور یہ حدیث الفتن جو ہے امام نسائی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، اس کے اندر اس کی تفصیل ذکر ہے کہ وہ فتنہ کا فتون سورۃ طٰہٰ کے اندر ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل چونکہ یہ اہل توحید تھے، مومنین تھے، بعض اس میں توحید میں کم کوئی زیادہ، لیکن ایمان، یہ بیت العلم، بیت النبوت تھا، نبوت کا گھر تھا، تو اس میں حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ بتایا کہ بنی اسرائیل کے اندر یہ بات مشہور چلی آ رہی تھی کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کی وجہ سے فرعون کی سلطنت اور حکومت ختم ہوگی اور یہ فرعون مٹ کر رہے گا۔ یہ بات اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کر کے گئے تھے مصر سے، یعنی نمرود کے جو آگ میں ڈالا گیا تھا وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے، تو مصر کے قریب سے جب گزر رہے تھے تو یہ مصر کا بادشاہ جو تھا اس نے پکڑا اور حضرت سارہ کو پکڑا، اور ان کی بے حرمتی کے لیے تو ان کی طرف جب ہاتھ قریب کرتے تھے تو وہ زمین کے اندر دس جاتا تھا۔ 3 مرتبہ ایسا کیا، آخر میں حضرت حاجرہ کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو انہوں نے کہا میرے قریب تو ہاتھ نہیں لگایا، لیکن اس طرح بری نگاہ سے مجھے اور بری عادت سے میری طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن ان کو اللہ نے سزا دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ اس سے میرا بدلہ لے لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا جا تیری نسل کے اندر ایک بچہ پیدا کروں گا جو اس کی ظلم فرعونیوں کے اور اس کی تخت اور بادشاہی کو ختم کرے گا۔
چنانچہ یہ بات بنی اسرائیل کے اندر چلی آ رہی تھی حضرت اسحاق سے، حضرت یعقوب سے، اور چونکہ وہ بیت النبوت تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر وہ لڑکا ضرور پیدا ہوگا اور اس فرعون کو ختم کرے گا، اس بات کے ڈر کی وجہ سے، اور چونکہ فرعونی جو تھے بنی اسرائیل کی عزت قدر کرتے تھے کہ یہ اہل علم اور انبیاء کے گھرانہ ہے، تو ان کی بات کی تصدیق کرتے تھے، اس بنیاد پر انہوں نے بچوں کو ذبح کرنا شروع کیا اور عورتوں کو زندہ، اور جس سال بچوں کو ذبح کرتے تھے اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بعض حضرات نے یہ وجہ لکھی ہے کہ فرعون کو خواب آیا، اس میں دیکھا کہ بیت المقدس سے آگ اٹھتی ہے اور وہ قبطیوں کو جلا دیتی ہے اور بنی اسرائیل کو بچا دیتی ہے، تو اس کی جب تعبیر پوچھی گئی معبرین سے تو انہوں نے کہا کہ اس میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس سے آپ کی سلطنت ختم ہوگی، یہ وجہ بھی لکھی ہے۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ کسی نجومی کاہن نے بتایا فرعون کو کہ ان کے اندر ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کرے گا، یہ بعض تفسیر نے لکھا ہے لیکن یہ قول ضعیف ہے۔ وہ پہلا والا قول جو ہے وہ زیادہ راجح اور اصح قول ہے، جو حدیث الفتن کا واقعہ حضرت سعید ابن جبیر حضرت عبداللہ ابن عباس سے جو پوچھا ہے، اس کی وجہ یہی ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، آیت نمبر 50 کا ترجمہ، کہ جب ہم نے پھاڑ دیا تمہاری خاطر تمہارے بچانے کے لیے سمندر کو، پس ہم نے بچایا تم کو اور غرق کر دیا فرعونیوں کو اور تم دیکھ رہے تھے۔ فرق کا معنی ہے جدا کرنا، اور جب جدا ہو جاتا ہے تو اس کو فرق کہا جاتا ہے۔ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، کہ ہر ٹکڑا سمندر کا جو تھا وہ ایک بہت بڑے پہاڑ کی طرح تھا۔ مصر سے جب بنی اسرائیل نکلے تو آگے جب جس راستے کی طرف جا رہے تھے مدین کی طرف، وہاں سے راستہ بھول کر دوسری طرف چلے گئے تو آگے دریائے قلزم آ گیا، جس کو بحر احمر اس وقت جغرافیہ کے اندر کہا جاتا ہے۔ پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ اپنی لاٹھی کو سمندر پر ماریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی سمندر پر ماری تو اس میں 12 راستے بن گئے، اور بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر سے پار کر دیا، اور فرعون جب پیچھے سے چلا تو ان کو اللہ نے غرق کر دیا، تو بنی اسرائیل کو نجات ملی۔ اور یہ 10 محرم الحرام کا دن تھا، یوم عاشورہ کا، اسی وجہ سے یہود یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ نبی علیہ السلام جب مدینے میں آئے تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں، تو یہود نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام نے اور ہماری قوم نے اس دن روزہ رکھا ہے، تو نبی علیہ السلام نے بھی یہ روزہ شروع کیا، لیکن اس کے ساتھ 9ویں یا 10ویں تاریخ کا روزہ اضافہ کر دیا تاکہ یہود کے ساتھ مناسبت اور مشابہت نہ رہے۔ تو یہ گویا کہ ان کی ایک نجات کا دن تھا۔ شروع میں یہ روزہ واجب تھا، بعد میں پھر جو ہے سنت قرار دیا گیا ہماری امت میں۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ، اور جب ہم نے پھاڑ دیا، بکم بات سببیہ ہے، یعنی تمہاری نجات کے لیے یا تمہاری نجات کی وجہ سے، یا باب معنی لام کے معنی لکم تمہارے لیے، البحر سمندر کو، بحرین تسنیہ بھی اور بحار جمع بھی آتا ہے، تو مراد اس سے بحر قلزم ہے جس کو ابھی بحر احمر کہا جاتا ہے۔ فانجیناکم، ہم نے تم کو نجات دی۔ انجا کہتے ہیں، ما قبل میں نجینا باب تفعیل کا ذکر تھا جو تدریج کا معنی دیتا ہے آہستہ آہستہ، اور انجیناکم معنی یک بارگی، جیسے ہی سمندر سے پار کر دیا تو نجات مل دی۔ واغرقنا، اور غرق کر دیا آل فرعون فرعونیوں کو، وانتم تنظرون، اور تم یہ نظارہ دیکھ رہے تھے کیونکہ تمہارے سامنے یہ کام کیا۔ تو اس ایک نعمت کے اندر 2 نعمتیں ہیں، ایک تو بنی اسرائیل کو نجات دے دی، اور دوسرا بنی اسرائیل کے سامنے ان کے دشمن کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔